تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور چیف جسٹس سابق ثاقب نثار صاحب نے انہوں نے ڈالا تھا، پھر عمران خان صاحب نے اس کی ایکسٹینشن کروائی، پھر جج بھی شامل تھے اور جرنیل بھی شامل تھے. تو وہ ایک بڑی بلیسنگ تھی ہمارے لیے. ہمیں فائنینشیل لاس تو بہت ہوا، ایموشنل لاس بھی ہوا فیملی کا، لیکن میں خواجہ آصف صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. بڑے طویل بیرونی سفر سے آج صبح ہی آئے ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آج کی ہماری مجلس کے میر مجلس ہیں، بہت شکریہ. میں گزارش کر رہا تھا کہ پچھلے سال جب یہ برسی کی تقریب دسمبر میں ہوتی ہے، آپ کو پتا دسمبر کا مہینہ ہے، 8 فروری کو الیکشن تھا، تو میں کافی کنفیوژن میں تھا. میرے ساتھیوں کو پتہ ہے، خواجہ صاحب کو بھی، ایاز بھائی کو، رانا صاحب کو، میاں صاحبان بھی اچھے سے جانتے ہیں، میرا الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور یہ فیصلہ انفیکٹ تو میں نے جیل میں کر دیا. فیصلہ کیوں کیا؟ میرے تو رگو پہ میں خون میں پالیٹکس ہے. میرے تو مطلب میں سیاست کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وہ مجھے بڑا ٹائم مل گیا، جو میرے ساتھیوں کو بھی ٹائم ملا ہے بڑا، انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. خواجہ صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، مجھے ذرا 1.5 سال مل گیا. سلمان صاحب بھی ساتھ تھے، تو سوچنے کا بڑا موقع ملا. ذرا سائلنس، بالکل خاموشی، سوچنے کا بڑا موقع ملا. میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل کیٹاگوریکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں 10 سال کا تھا جب اس کام میں آیا تھا، 62 کا ہوں. مجھے 50 سال بعد یہ کہنے کا حق ہے سیاست کے بارے میں، مسلسل سیاست کرنے کے بعد، کہ یہ سیاست کدھر جا رہی ہے. تو سیاست کی سمت درست نہیں، اور ملک ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا. اچھا، سمجھا یہ جاتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی صرف ایک قسم ہے اور وہ فوجی کنٹرول ہے. ایسا نہیں ہے. ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی 3 قسمیں ہیں. چوتھی قسم ہوگی تو میرے یہاں دانشور دوست بھی بیٹھے ہیں اور سینئر پولیٹیشین بھی ہے، رہنمائی فرمائیں گے. ایک تو وہ ہے جو فوجی کنٹرول ہے، وہ تو ہے ہی ہے. ایک ہے جب لیڈرشپ بادشاہ بن جاتی ہے اور بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، وہ بھی جمہوریت. میں اسے جمہوریت نہیں مانتا، وہ زرد جمہوریت میں نہیں مانتا. اور تیسری جمہوریت وہ ہے جب چند جج اپنے کمرے میں بیٹھ کے، چیمبر میں، عدالت میں نہیں، چیمبر میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ ملک اس طرح چلے گا، یہ لیڈ کرے گا، یہ جیل جائے گا اور اس کو اگلا حکمران بننا ہے. تو وہ بھی ریموٹ کنٹرول سے چلائی جانے والی جمہوریت ہے، وہ عدالتی آمریت ہے. بدقسمتی سے پاکستان تینوں طرح کی ریموٹ کنٹرول جمہوریت کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں اور 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ملک کو اس طرح لے کے مزید آگے چلا جا سکتا. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن کچھ بات کروں گا. آج کی یہ جو تقریب ہے، اس کا موضوع بحرانوں میں گرا پاکستان، اصلاح احوال کیسے. بدقسمتی سے سالوں سے یہ موضوع ہمارے پاس ہے. ہم الفاظ بدلتے ہیں. پلیز مہربانی کریں، سائلنس کر دیں آپ پلیز. ہم سالوں سے اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بحران نہیں ختم ہوئے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 23 – 23.5 کروڑ کا ملک، ایک نیوکلیئر پاور، ایک الحمدللہ طاقتور فوج کا حامل ملک، دنیا کا شاید 7واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے، جو طاقتور ہمسایوں میں گھرا ہوا ہے، وہ کیسے آپس کی دھنگا مشتی اور روز روز کے تجربات سے چل سکتا ہے. جو آتا وہ کہتا میں اپنے پورے، اور وہ کہتا ہے کہ ملک میری مرضی سے چلے گا. یعنی ملک آپ کی مرضی سے چلے گا، ملک لوگوں کی مرضی سے نہیں چلے گا. تو کیسے چلے گا؟ اسی لیے ہم آگے جاتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم نے سارے دور دیکھے. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز کے لیے
ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔